بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے ٹرانسلوکیشن کے بارے۔ کل ہم نے پڑھا تھا ٹرانسپیریشن، یعنی کہ پتوں سے پانی کا بخارات بن کے نکلنا، اس کو ٹرانسپیریشن کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ٹرانسلوکیشن کیا ہوتا ہے۔ پلانٹس پریپیئر فوڈ ان دیئر لیوز۔ ہمیں پتہ ہے کہ پودے کیا ہوتے ہیں، یہ پتوں میں اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ The prepared food is carried by phloem to all parts of a plant۔ اور یہ تیار خوراک فلوئم کے ذریعے پودے کے تمام حصوں میں جاتی ہے۔ The movement of prepared food from leaves to those parts of plant body where it is needed is called translocation۔ یعنی کہ تیار خوراک کا پتوں سے تیار خوراک کا جانا، پودے کے ان حصوں میں جانا جہاں پر ان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہم ٹرانسلوکیشن کہتے ہیں۔ How is solid food transported from one part of the plant to the other؟ یہ سالڈ خوراک کیسے پودے کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جاتی ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ڈائیگرام میں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ فلوئم اور زائلم، یہ دونوں ویسلز ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ فلوئم کیا کرتی ہے، خوراک کو لے جاتی ہے، اور زائلم کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے، یہ پانی کو لے جاتی ہے۔ تو جیسے خوراک تیار ہو جاتی ہے پتوں میں، تو یہ پودے کے باقی حصوں میں جب جانے لگتے تو یہ سالڈ ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ جب زائلم ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے، پانی کو فلوئم میں بھیج دیتی ہے، جس کی وجہ سے فلوئم کے اندر خوراک نرم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے پھر خوراک آسانی سے پودے کے ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ میں جاتی ہے۔ تو اس طرح ٹرانسلوکیشن یعنی کہ تیار خوراک کا پتوں کے اندر تیار خوراک کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جہاں پر پودوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس پروسیس کو ہم ٹرانسلوکیشن کہتے ہیں۔ اس طرح ہم پڑھیں گے اسٹرکچر آف پلانٹ پارٹس اینڈ ٹرانسپورٹیشن اور پودوں کے حصوں کی اسٹرکچر ہم پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، نیچر ہیز میڈ دا پلانٹ پارٹس ان سچ اے وے دیٹ دیئر اسٹرکچر پرمٹ دا موومنٹ آف میٹیریلس۔ پرمٹ کہتے ہیں رواں رکھنا، یعنی کہ اللہ پاک نے یا قدرت نے پودوں کے پارٹس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس کے اندر اشیاء کی حرکت رواں ہوتی ہے۔ اسٹرکچر آف روٹس، جڑوں کی اسٹرکچر ہم پڑھیں گے۔ فرام دا مومنٹ اے سیڈ گرو، جیسا کہ ایک بیج اگتا ہے، اٹس روٹس اسٹارٹ ٹو سرچ واٹر اینڈ منرلز ان دا سوائل۔ تو اس پلانٹ کی جڑیں پانی اور نمکیات کو مٹی سے جذب کرنا یا تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ روٹس ہیو برانچز، روٹس کے اوپر برانچز ہوتی ہیں، یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ روٹس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ہیئرز موجود ہوتے ہیں جس کو ہم روٹ ہیئرز کہتے ہیں۔ تو برانچز سے ہم مراد وہ ہے کہ روٹ ہیئرز۔ روٹس ہیو برانچز، روٹس کے اوپر برانچز یعنی کہ ہیئرز ہوتے ہیں، دیٹ پلے این امپورٹنٹ رول ان ایبزارپشن آف واٹر، جو پانی کے ایبزارپشن یا جذب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس طرح نیکسٹ پیج ہے، دا روٹ ہیئر آن دا روٹس ایبزارب واٹر اینڈ منرلز فرام دا سوائل۔ یہ روٹ ہیئرز مٹی سے پانی اور نمکیات کو جذب کرتے ہیں۔ روٹس ہیو xylem tissues to move water and minerals from the soil up through the stem to the leaves۔ روٹس میں زائلم ٹیشو موجود ہوتے ہیں جو پانی اور نمکیات کو مٹی سے تنوں سے پتوں تک لے جاتے ہیں۔ فلوئم ٹیشوز ان روٹس ہیلپ ٹو ٹرانسپورٹ فوڈ، اور فلوئم ٹیشوز کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ خوراک کی ٹرانسپورٹ کرتی ہے، یعنی کہ خوراک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں اسٹرکچر ہے، یہ روٹ ہے، اور روٹ کے ارد گرد یہ اسی کو ہم روٹ ہیئرز کہتے ہیں۔
تو یہ روٹ ہیئرس کا یہ کام ہوتا ہے کہ پانی کو ڈیفیوژن کے ذریعے ادھر جذب کرتے ہیں. جب یہ روٹس ہیئر کے ذریعے پانی جذب ہوتا ہے تو یہ جڑ کے اندر پانی آ جاتا ہے, اور جڑ کے اندر پانی پھر زیادہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر ایک پریشر پیدا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پانی زائلم کے ذریعے پودوں کے پتوں تک پہنچ جاتا ہے. اس طریقے سے ہم پڑھیں گے اسٹرکچر آف اسٹیم, یعنی کہ اسٹیم کی اسٹرکچر کس طریقے سے ہوتی ہے. مینی پلانٹس سچ ایز مسٹرڈ, جس کو ہم سرسوں کا پلانٹس کہتے ہیں, ہیو اے ویکسی لیئر کیوٹیکل اراؤنڈ دا اسٹیم ٹو ریڈیوس واٹر لاس. یہاں پر ایک لفظ استعمال ہے کیوٹیکل. کیوٹیکل کہتے ہیں ایپیڈرمس, یعنی کہ پتے یا تنے کے اوپر ایک کور ہوتا ہے, اسی کو ہم کیوٹیکل یا ایپیڈرمس کہتے ہیں. ویکسی لیئر یعنی کہ موم کی طرح لیئر ہوتی ہے. تو وہ بتا رہے کہ بہت سارے پودے جس طرح کے مسٹرڈ ہے یا سرسوں کے پلانٹس ہوتے ہیں, اس میں تنے کے ارد گرد ایک موم کی طرح لیئرز ہوتی ہے یا جلی ہوتی ہے یا ایپیڈرمس ہوتی ہے جو پانی کے اخراج کو روکتی ہے. بارک چھال کو کہتے ہیں یا چھلکا. بارک آلسو ریڈیوسز واٹر لاس ان پلانٹس. بارک بھی یعنی کہ چھلکا بھی پودوں میں پانی کے اخراج کو روکتا ہے. فلوئم ٹیشوز ان دا اسٹیم ٹرانسپورٹ فوڈ میڈ ان لیوز. جو پتوں کے اندر خوراک بنتی ہے وہ فلوئم کے ذریعے جاتی ہے یا فلوئم کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے. زائلم ٹیشوز کیری واٹر فرام روٹس ٹو دا لیوز. زائلم ٹیشوز پانی کو جڑوں سے پتوں تک لے جاتے ہیں. اسی طرح ہم پڑھیں گے اسٹرکچر آف اے لیف, کہ ایک پتے کی اسٹرکچر کس طریقے سے ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں آپ کو اسٹرکچر آپ کو دکھا رہے ہیں جی. تو دیکھیں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لیوز آر دا فوڈ فیکٹریز آف پلانٹس. لیوز پودوں کی فوڈ فیکٹریز ہوتی ہیں. اپر لیئر آف اے لیف ہیز اے ویکسی لیئر کیوٹیکل ٹو ریڈیوس واٹر لاس. پتے کے اوپر والی سطح یعنی کہ پتے کے جو اوپر والی ایپیڈرمس ہوتی ہے وہ ویکسی لیئر کی بنی ہوتی ہے جو پانی کے اخراج کو روکتی ہے. تو یہ پتا ہے, اس کو مائکروسکوپ کے ذریعے جب دیکھا گیا تو اس طرح ہمیں نظر آیا ہے. اور دیکھیں یہ پتے کے اوپر والی کور ہوتا ہے, اس کو ہم ایپیڈرمس کہتے ہیں. یہ ویکسی لیئر یعنی کہ موم کی طرح ایک لیئر ہوتی ہے جو پانی کے اخراج کو روکتی ہے. لوور لیئر آف اے لیف, پتے کے نیچے والی لیئر میں ہیز اے سٹومیٹا. کیا ہوتے ہیں؟ سٹومیٹا ہوتے ہیں. تو یہ پتے کے نیچے والی لیئر ہے, اس کے اندر ادھر دیکھیں یہ سٹومیٹا ہوتے ہیں, اس کے بہت سارے سٹومیٹا ہوتے ہیں. ایکسچینج آف گیسز اینڈ ٹرانسپیریشن ٹیک پلیس تھرو سٹومیٹا. گیسوں کا تبادلہ اور ٹرانسپوریشن کا عمل ان سٹومیٹا کے ذریعے ہوتا ہے. مڈ رب اینڈ وینز. مڈ رب کہتے ہیں جو پتے کے درمیان والی وین, جو رگ ہوتی ہے پتوں کے درمیان والی رگ, اس کو ہم مڈ رب کہتے ہیں. اور وینز جو پتے کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں اس کو ہم وینز کہتے ہیں. مڈ رب اور وینز آف اے لیف پتے کے ہیو زائلم اینڈ فلوئم ٹیشوز. اس کے اندر زائلم اور فلوئم کے ٹیشوز پائے جاتے ہیں. دیز ٹیشوز ٹرانسپورٹ واٹر اینڈ فوڈ تھرو آؤٹ دا لیف. یہ ٹیشوز کیا کرتے ہیں؟ پانی اور خوراک کو پتے کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ یا اس کی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک.